پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد کی ترغیب دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز کا اہتمام کیا اور رمضان کے روزے رکھے، تو اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے یا اسی سرزمین پر بیٹھا رہے جس میں پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ان میں سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں ہے، چنانچہ جب بھی تم اللہ سے کچھ مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ناظرین کرام، دنیا میں بڑے بڑے جرنیل ہوئے ہیں، نپولین ہے، رومیل ہے، ہریکل ہے، رستم ہے، سکندر ہے، دارا ہے، ہینیبال ہے۔ یہ سب کے جب حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کثرت نے قلت پر فتح پائی ہے۔ بہترین ہتھیاروں نے کمزور ہتھیاروں کے مقابلے میں ہمیشہ فتح پائی ہے، لیکن آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جرنیلوں کے جرنیل، اور ایسے جرنیل جن پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فخر تھا، جن پہ صحابہ کرام کو بھی فخر تھا، اور یہ وہ شخصیت تھی جس نے فتح و شکست کے پیمانے اور تصورات بدل کے رکھ دیے۔ یہاں پہ قلت نے ہمیشہ کثرت پر فتح پائی ہے۔ یہ کس طرح فتح پائی ہے؟ وہ کون سا یقین کامل تھا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ اپنی جو ان کا امامہ تھا سر پر، اس میں منہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا تھا، اور رب کی ذات پہ یقین تھا، اور جب جاتے تھے کسی مارکہ میں کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں۔ اور یہ جو توحید کا عقیدہ تھا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رگوں میں دوڑ رہا تھا خون کی طرح، یہ وہ لوگ تھے جن کی کامیابیاں اور کامرانیاں آ کے پہلے قدم چومتی تھیں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور جو ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ صلح حدیبیہ کے بعد تو پھر کیا ہوا کہ ہر مارکے میں شریک رہے، اور خاص طور پہ تقریباً 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا۔ اور جب وہ اپنی آخری عمر کے حیات کے آخری دور میں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے اس جسم کے کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلواروں اور نیزوں کے نشان نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ساری عمر اس طلب اور تڑپ نے ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد سیف اللہ جو تھے، ان کے مارکے جنگ یمامہ میں دیکھنے والے تھے، جنگ موتا میں دیکھنے والے تھے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو مارکہ جنگ یرموک کا تھا وہ دیکھنے والا تھا، جہاں پہ حیران کن بات ہے ناظرین کرام، 36,000 2.5 لاکھ کے مقابلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ پھر اسی طرح دومت الجندل میں ہریکل کے مقابلے میں 40,000 فوج لے کے وہ ان کے مقابلے میں آیا ہے، اور یہ صرف چند ہزار کو لے کے اس کے مقابلے میں پہنچتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ فتح، اس لیے مجھے یاد آتا ہے کہ جنرل رومیل جو تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جب حملہ کرتے ہیں تو سرعت رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ دشمن کو خبر ہی ہونے دیتے، اس کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ آپ کی کامیابیوں کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مسلمان جرنیل خالد بن ولید کو میں نے پڑھا ہوا ہے، اور خالد بن ولید جس رفتار سے جاتے تھے، دشمن کے جتنے ان کے پلان بنے ہوتے تھے ان سب کو وہ فیل کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وہ تاریخی قول کہ اب ماؤں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ خالد بن ولید جیسے بچوں کو جنم دیں۔ ناظرین کرام، یہ خالد بن ولید وہ تھے، بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ جوہر رکھا ہوا تھا۔ اور مجھے وہ جو ہمارے ترکی کے بڑے مشہور بزرگ تھے ان کی بات یاد آتی ہے
بدیع الزمان سعید نورسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا کہ جنگ احد کے دوسرے مرحلے پہ جب مسلمانوں کو وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس پہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات لکھی کہ غزوہ احد کے پہلے مرحلے میں تو صحابہ کرام کو جو تھی فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن دوسرے مرحلے میں مستقبل کے صحابہ نے حال کے صحابہ کو شکست سے دوچار کر دیا تھا. تو یہ مستقبل کے صحابہ کرام اور سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے یقین تھا کہ اس جیسا تدبر اور فراست والا کتنی دیر تک ہم سے دور رہ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ان کے ایمان لانے کی. آج اس جرنیلوں کے جرنیل کی باتیں کرنے کے لیے، ان کی فتوحات کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی عظمتوں رفتوں کا ذکر پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. آپ واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی مار اقبالیات اور صاحبزادہ مفتی سید زین العابدین میرے ساتھ ہیں. ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر اعظم نوری صاحب سے. جی نوری صاحب، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیرہ. غازی صاحب، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے وہ جو شکوہ میں کچھ بند کہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. تھے ہمیں ایک تیرے ماری کاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی صحراؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ کا وہ روشن چمکتا دمکتا ستارہ ہیں کہ جن سے اسلام پوری کائنات میں اس طرح پھیلا ہے کہ اگر اس میں یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بعد ہماری تاریخ میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جہاد میں، جنگوں میں بالکل ایسے سیدنا خالد بن ولید. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی دانش اور حکمت رکھنے والا کتنی دیر تک اسلام سے دور رہتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئے عمرہ قضا کرنے کے لیے 7 ہجری میں، تو آپ نے آپ کے بھائی سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکمت عملی کے سبب سے ملنے والی فتوحات تھیں وہ دیکھ رہا تھا، اور اب میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا، اور میں یہ فیل کر رہا تھا کبھی میں سوچتا کہ میں کیسر روم کے پاس چلا جاؤں، کبھی سوچتا کسرا ایران کے پاس چلا جاؤں، کبھی سوچتا کہ میں کہیں اور پہ ہجرت کر کے چلا جاؤں، لیکن ہر بار میرے دل میں ایک جو اندر سے آواز اٹھتی وہ یہ اٹھتی کہ لیس موطن اشہدہ الا ان صرفت انی ارا فی نفسی انی موضع فی غیر شیء. آواز یہ اٹھتی کہ خالد تو بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، یہ سارے مرحلوں میں اسلام کے خلاف گیا ہے، لیکن اندر سے آواز یہ آتی خالد تجھے جہاں ہونا چاہیے تھا تو وہاں نہیں ہے، تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تجھے کہیں اور ہونا چاہیے تھا. تو آپ جب عمرہ قضا کے لیے آقا تشریف لائے ہیں تو آپ مکہ معظمہ سے کہیں باہر چلے گئے تھے، فیس نہیں کر سکتے تھے. تو آقا نے جب بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور وہ کہیں چلا گیا تو آپ دعا فرمائیے نا، اللہ خیر فرما دے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا ایک میسیج اس تک پہنچانا کہ لو جعل نقایتہ وجدہ مع المسلمین علی المشرکین لکان خیرا لہ لو اتانا لاکرمناہ. فرمایا اسے کہنا کہ اپنی صلاحیتیں اسلام کے لیے وقف کرے تو پھر دیکھے اللہ اس کے لیے بھلائی کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اور ہمارے پاس آئے اور دیکھے ہم اس کے سر پہ عزت کا تاج کیسے رکھتے ہیں. آپ کے بھائی نے لیٹر لکھا آپ کو، اور جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے لیٹر ملا، زادنی رغبتاً فی الاسلام، وہ جو میرے دل کے اندر ایک چنگاری موجود تھی اور آواز اندر سے ضمیر کی مدینہ منورہ سے آ کے خط لکھا تو کہتے ہیں کہ پھر اتنی شدت کے ساتھ میرے دل میں وہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اب میرے لیے سوائے اس کے کہ میں جتنی جلد ہو سکے حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام قبول کروں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا. اچھا جی تنولی صاحب، ان کی رشتہ داری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرسٹ کزن
اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو لگتے ہیں سیدہ میمونہ کے حوالے سے. تو یہ ایک رشتہ داری. اور دوسرا میں تو سمجھتا ہوں کہ جنگ خندق کے بعد ہی خالد بن ولید کا اندر ہل گیا ہوا تھا. جی بھائی صاحب بالکل اندر مسلمان ہو گیا تھا. وہ جو اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا وہ زبان پہ آنے کے لیے کچھ اسے وقف لیا. ایسا ہی ہے ایسا بس اللہ کا امر ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. تو سیدنا خالد بن ولید کا جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاندانی تعلق بھی, چونکہ آپ کا تعلق تو قریش سے ہی تھا اور قریش کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اور آپ اس بیک گراؤنڈ میں بھی اگر دیکھیں تو اسلام کے آنے سے پہلے مکہ کی سوسائٹی کے اندر جو انہوں نے مختلف شعبہ جاتی تقسیم کر رکھی تھی, تو عسکری امور اور یہ جو فوجی اور دفاعی معاملات یہ حضرت خالد بن ولید کے قبیلے کے پاس ہی تھے, اور اس کے اندر ان کا جو رول تھا وہ بہت امپورٹنٹ فرام ویری بگننگ چلا آ رہا تھا. یہ جو ایک عسکری جینیس ہونا اپنا اس کا خالد بن ولید کا, وہ انہوں نے گویا انہیرٹ کیا تھا اپنی فیملی سے. یہ چیزیں آگے چل کے بہت زیادہ اسلام کے لیے اثاثہ ثابت ہوئیں اور اسلام کے لیے ایک طاقت اور تقویت کا سامان بنی. جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے ذکر کیا, جب خالد بن ولید کو ان کے بھائی نے خط لکھا تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اپنے دیرینہ ساتھیوں حضرت عمرو بن العاص اور دوسروں کو بھی بلایا کہ آئیں اس پہ مجھے مشورہ دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لینا چاہیے. اچھا, تو صلح حدیبیہ کے بعد کا بے پناہ خوشی جب اطلاع ملی نا کہ خالد آ گیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے عمر بن عاص ہے اور عثمان بن طلحہ ہے, تو جب یہ باہر اپنا غسل کر رہے تھے اور کپڑے بدلنے کی اپنی تیاری پہنچنے کے لیے کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا وہ کمال ہے, اور میرا تو دل ہل جاتا ہے. بہت بڑا جملہ آپ نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے دل کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے. اللہ کا شکر ہے کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے دامن میں ڈال دیے ہیں بلا شبہ. یہ گویا کہ یہ بھی ایک استقبال تھا, ایک خوش آمدید تھی خالد بن ولید کے لیے. اچھا غازی صاحب آپ دیکھیں خالد بن ولید کے آنے کے بعد وہ ریکویسٹ ہے آپ کے ذہن میں جو جاتے ہی حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ساری عمر آپ کے خلاف ہی لڑتا رہا ہوں, اور آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے, میری غلطیاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, ہمارے دامن سے وابستہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی جو خطائیں معاف فرماتا ہے. کہا پھر بھی یا رسول اللہ طبیعت پہ میرے بوجھ ہے, آپ دعا فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا فرما دی, تو پچھلی سلیٹ تو ہوگی صاف. سبحان اللہ. اب جو خالد بن ولید نکلے ہیں, اور یہ پھر ایک مارکا آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ جب یہ ان کے ساتھ یرموک میں مارکا ہو رہا تھا نا, تو ایک وہاں کا بہت بڑا لیڈر تھا جرجا, وہ اس سے کیا ڈائلاگ ہوئی ہے میں بعد میں عرض کروں گا ناظرین کو, جی بعد مکمل کریں. جی تو ایسا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سیدنا خالد بن ولید کی جو اسلام کے اندر آمد ہے, اچھا کچھ صحابہ کے آنے کے ساتھ ہی اسلام کا جو سفر تھا اس میں غیر معمولی تبدیلی اور ایک صورت پیدا, جیسے سیدنا عمر فاروق ہے. بعین ہی حضرت خالد بن ولید کا جو آنا ہے اسلام کے اندر, اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑا اسلام کا سفر پہ غازی صاحب وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید نے اسلام کی طاقت کو بین الاقوامی سطح تک متعارف کروا دیا. پہلی بات. دوسری بات, جو عالمی طاقتوں کا اس دور کی عالمی طاقتوں کا ایک نفسیاتی اثر تھا دنیا پر اور عرب پر, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. سپر پاور جو تھی وہ اس کا اثر زائل کر دیا. اور تیسری بات غازی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ایک بڑے اہم بنیاد جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, سیدنا خالد بن ولید کو بھی اس کا احساس تھا کہ جب سے بدر کے بعد مارکے شروع ہوئے کفر کے ساتھ, غزوہ احد ہی ہے جس میں ہزیمت اٹھانی پڑی, اب اس کا ایک اثر تھا صحابہ کرام پہ. اب اس اثر کا ازالہ کیسے کیا؟ اب دیکھیں جنگ موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کمانڈر نہیں بنایا نہ, بلکہ یہ بنانا اہل لشکر پہ چھوڑا. اس کا مطلب کیا تھا؟ قربان جاؤں. اس کا مطلب یہ تھا حکمت پہ قربان جاؤں. اس کا مطلب یہ تھا اب جب اہل لشکر نے خود ان کو چن لیا, اور خود چننے کے بعد خالد بن ولید کی جو دانش تھی, ان کی جو ملٹری وزڈم تھی, اس کا عملاً مظاہرہ کر لیا, تو اب پچھلے سارے اثرات ختم ہو گئے. یعنی اب آنے والے زمانے میں سیدنا عمر فاروق تک کے زمانے میں کوئی تانا نہیں دے گا. مسلم لشکر نے دل سے ان کو کمانڈر ان چیف قبول کر لیا. یہ بات تھی اصل میں کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایسی اسٹریٹجی تھی کہ اس میں سے تو نکل کے آنا ہی بہت مشکل تھا, لیکن سیدنا خالد بن ولید نے جس انداز سے اس پورے کے پورے معاملے کو ہینڈل کیا,
اور اگلے دن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آدھی فوج کو پہاڑ کے پیچھے بھیج دیا اور ان کو ہدایت کی کہ جیسے جنگ شروع ہو تو آپ نے مختلف پرچموں کے ساتھ ایک یلغار کی صورت میں سامنے آنا ہے۔ اچھا جیسے ہی انہوں نے یہ آپ موتا کی بات کر رہے ہیں؟ جی موتا کی، یعنی جیسے ہی انہوں نے یہ عمل کیا تو مخالفین نے یہ سمجھا کہ شاید ریاست مدینہ سے کوئی نئی کمک آ گئی ہے اور لشکر پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ اپنے جو تھوڑی سی بھی جمعیت تھی اس کو بچا کے اور ایک بڑا نقصان کر کے دشمن کا اب واپس آ گئے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا، اچھا اب اس کے اندر ایک اور اثر بھی ہوا، صلح حدیبیہ چلتی رہتی اگر جنگ موتا نہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ اثر ہوا کہ پازیٹیو، اور نیگیٹو یہ ہوا کہ چونکہ بہت واضح انداز سے فتح نہیں تھی تو کچھ قریش نے یہ سمجھا کہ مسلمان تو بڑے کمزور ہو گئے، ہمیں صلح حدیبیہ کو اندر کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے نیگیٹو سرگرمی شروع کر دی، بنو خزاع کے ساتھ زیادتیاں کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہی معاملات، اثرات جو بہت بعد میں آنے تھے وہ بہت پہلے آ گئے اور فتح مکہ کا مرحلہ سامنے آ گیا۔ تو یعنی حضرت خالد بن ولید کا جو ملٹری جینیس ہونا ان کا ہے، ان کی جو عسکری وزڈم تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر بھی مختلف مراحل پر جو اسلام کی آگے سفر تھا اسلام کا، اس کے اندر ان کا ایک بڑا پیش رفت والا کردار سامنے آیا۔ اچھا جی، غزوہ حنین میں بھی کمال کی بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے بھیجا کمانڈوز دے کے، اور 12,000 کی فوج تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہاں تو بے پناہ لوگ تھے، اور جس طرح انہوں نے پہاڑوں پہ حملہ کیا، یہ پہلے تھے نا اس میں حنین میں سب سے پہلے جو 100 کا قافلہ ایک تقریباً آگے بھیجا تھا، تو وہ حملہ ہوا، اور اس میں جس طرح خالد بن ولید جو ہیں سنبھلے ہیں، یہ بھی دنیا کی تاریخ عجیب و غریب ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار کہے ہیں، سمجھتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس مزاج کے بڑے وہ عکاس ہیں۔ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ مصر میں کٹیں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں میں نے کہا ہے، انہوں نے مردان عرب کہا تھا۔ جی اور اسی طرح یہ بھی ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں، تیرے قدم پہ وارے جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ یہ لفظ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے اصحاب کی طرف کہے۔ عرب کے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنی بہادری، سخاوت، شجاعت اور اس طرح کے معاملات کو اشعار کی زبان میں بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے۔ دیوان حماسہ کے اندر ہمارے درس نظامی میں شامل ہے ایک کتاب، وہاں ایک شاعر نے اپنی بہادری کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، کہا کہ میں جب اپنے دشمن کے سامنے ایک مرتبہ ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے اطراف سے مجھے موت نے گھیر لیا ہے، لیکن میں اپنی بہادری کی وجہ سے ہر طرف جہاں موت کھڑی سی وہاں سے بچ کے نکل گیا۔ اس طرح اس نے یہ کیفیت بیان کی، کہا کہ موت دانتوں میں انگلیاں دبائے حیرانگی کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں کیسے بچ نکلا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ تو اس کا ایک تخیل تھا، ایک اندازہ اور تصور تھا، لیکن اس کے اس تصور کو حقیقت میں اگر کسی نے بدلا ہے تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جہاں بے شمار مقامات پہ مور سر پر کھڑی ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح لے کر وہاں سے کامیابی کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ حنین کا تذکرہ آپ نے کیا، جس وقت یہ زخمی ہوئے تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق ایسا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حنین کے زخمیوں میں حضور نام لے لے کر تلاش کر رہے ہیں کہ خالد کہاں ہے، خالد کہاں ہے، خالد کہاں ہے۔ جب مل گئے تو آقا دو عالم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ان کی حال دریافت فرمایا بلکہ ساتھ ان کو دم بھی فرمایا، اور لعاب دہن، تمام زخموں پہ اپنا لعاب دہن لگایا، جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ کے اور سیدنا صدیق اکبر کے لگایا تھا، وہی یہ محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا کسی بات پر، آقا دو عالم علیہ السلام تک شکایت پہنچی، حضرت عمار نے خود کی کہ حضرت خالد نے مجھے ایسے ایسے جملے کہے ہیں۔ سرکار نے بلایا اور بلا کر فرمایا، اے خالد تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک جنتی شخص اور اہل بدر کے ساتھ تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ اس طرح تم مزاج رکھتے ہو، ان کے ساتھ غصہ کرتے ہو؟ ان کو منع فرما دیا، اور دوسری طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا عمار، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور اس کے مزاج کا تم بھی خیال رکھا کرو۔ حضرت خالد فرماتے ہیں حضور کا حضرت عمار کے بارے میں جو لفظ کہے تھے وہ ساری زندگی میرے دل میں رہے، میں نے کبھی پھر ان کے ساتھ ایسے گرم مزاجی کے ساتھ معاملہ کوئی نہیں کیا۔ ایک مقام ایسا بھی آیا تھا جہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جس وقت کفار اور مرتدین کی طرف آپ کو بھیجا تھا کہ ان کی سرکوبی کر کے آئیں، وہاں آپ نے کوئی سزا ایسی دے دی جو انتہائی سخت تھے وہ مرتد، لیکن ان کی طرف سے دی جانے والی سزا بھی زیادہ سخت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آپ انہیں منع کریں. ٹھیک ہے، ان کا حق تھا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، لیکن یہ جو سزا دی ہے اس میں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا اور آپ کو ان کو روکنا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے تھے، فرمایا عمر خالد اللہ کی تلوار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تلوار کافروں، منافقوں، مشرکوں پر بے نیام کر دی ہے، صدیق اللہ کی تلوار کو نیام میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ واہ واہ واہ. اچھا جی پروفیسر صاحب، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار؟ حیدر کرار. اب خالد جانباز جو ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں، یہ دیکھیں اسٹریٹجی کیسی ہے. جو جنگ یمامہ تھی یہ پہلے مسلمان ہار گئے تھے پہلے مرلے میں، 2 مرلے کیے، دونوں میں شکست ہوئی. یہ جب پہنچے ہیں تو پھر اسٹریٹجی کیسی اختیار کی ہے، اور وہ لوگ جس طرح لڑ رہے تھے. اسی طرح یرموک میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 1,20,000 مقابلے والے قتل جو ہوئے ہیں، تو ان میں سے کتنے ہزار تھے جنہوں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں بندھی ہوئی تھیں اور آپس میں وہ جوڑے ہوئے تھے سنگل کہ اس طرح لڑنا ہے تاکہ کوئی میدان سے بھاگ نہ پائے، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، میدان چھوڑ کے نہیں جانا. بالکل ایسے ہی. وہاں پہ یہ اسٹریٹجی حضرت خالد بن ولید کی مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے کہ بدل دیتے ہیں ایک دم، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں کر دیا، آگے کو پیچھے، پیچھے کو آگے کر دیا. اور پھر وہ جو جنگ یمامہ میں ہے کہ ہر قبیلہ الگ الگ لڑے گا، آج پتہ چلے گا کون بہادر ہے. اب یہ جو کمپٹیشن شروع کروا دیا. بالکل ایسے ہی. غیر صاحب یہ اپنا بنیادی طور پہ آپ کی جو حکمت عملی تھی اس میں اوفینسو یعنی ڈیفینسو نہیں تھا اس میں تو آپ اس طرح آپ دیکھیے کہ 60,000 کا لشکر ہے، 60,000 کا لشکر ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے 30 بندے دیں میں ذرا ان کی خبر لے کے آتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں 60,000 کا لشکر ہے تو آپ 30 بندوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ میٹنگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں 30 نہیں چلے 60 لے جائیں. 60 بندوں کے ساتھ جا کے وہاں پہ گوریلا وار کے ذریعے ان کا اتنا لاس کر کے آتے ہیں کہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. صرف 5 بندے شہید ہوئے اس میں گوریلا وار. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت زیادہ ان کا نقصان کیا، 10 اپنے قیدی بھی چھڑا کے لے آئے اور انہیں ڈیفنس میں مجبور کر دیا. یہ اتنی بڑی شخصیت ہے غیر صاحب کہ میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شخصیت کے اندر جو شجاعت اور بہادری تھی نا، اس کے پیش نظر بہت سے معاملات میں آپ کو ایج بھی دیتے تھے، ریلیکس بھی دیتے تھے، مثلا کنسیشنز دیتے تھے، اسپیشل کنسیشن. میں کہتا ہوں کسی کو اتنی کنسیشن یہ سب سے اچھا آپ نے لفظ استعمال کیا، کنسیشنز دیتے تھے. اور جیسے صاحبزادہ صاحب نے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی نا کہ آپ نے کہا کہ میں اس تلوار کو کیسے نیام میں ڈال دوں جسے اللہ نے کافروں پر بے نیام کیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بہت دھیما ہے، لیکن کبھی آپ نے مطلب وہ اتنی سخت بات نہیں کی کہ جس کے اندر وارننگ ہو، بڑا دھیما آپ کا انداز ہے. لیکن جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کمانڈر بنا کے بھیجا نا، تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا جس کے اندر دیکھیے کہ کتنی آپ کی وہ ایک جوش اور جذبہ ہے. آپ نے فرمایا تھا واللہ لَأُنْسِيَنَّ الرُّومَ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ بِخَالِدِ بْنِ وَلِيدٍ. فرمایا میں اب رومیوں کو شیطان کے سارے چکر بھلا دوں گا کیونکہ اب میرے پاس خالد بن ولید ہے، میں ان کو بھیج رہا ہوں تو اب دیکھوں گا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے کبھی کسی سے مروب نہیں ہوئے، آپ کبھی کسی سے مروب نہیں ہوئے، چونکہ آپ نے جو شروع میں بات کی. ایک بات مس کر جائیں گے ہم کہ فصاحت و بلاغت اور خطابت جو ہے یہ بھی کمال کی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے کسی سے مروب نہیں ہوئے. بس دیکھیے نا کہ رومی کمانڈر جو ہے وہ اپنے اس طاقت کے غرور اور گھمنڈ میں کیسی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قد علمنا ان ما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع. ان کا مجھے پتا ہے یہ تمہاری ٹوٹی تلواریں، یہ ٹوٹے ہوئے نیزے، یہ پھٹے پرانے کپڑے تمہارے فوجیوں کے، تو تم اپنے علاقے میں بھوکے تھے اور تمہیں بھوک نے تنگ کیا اور تم بھوک سے مرنے کی بجائے ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ گئے ہو، تو میں ترس آ گیا مجھ کو تم پر. ہلمو اوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما. میں تمہارے ہر فوجی کو 10 دینار بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں، کھانا بھی دیتا ہوں. ترجعوا الی بلادکم، گھروں کو واپس چلے جاؤ.
اور اگلا سال آئے گا تو میں اتنی مدد تمہارے لیے غریب سمجھ کے اور بھجوا دوں گا. اب دیکھیے کہ اتنی بڑی فوج بھی ہو, بظاہر کوئی اس کے ساتھ موازنہ بھی نہ ہو, اور اتنا بڑا جملہ بھی کوئی کمانڈر کہے, لیکن سیدنا خالد بن ولید سن کے 1% بھی مروب نہیں ہو رہا. آپ نے جو جملہ کہا اس نے مد مقابل کے چکے چھڑا دیے. آپ نے کہا کہ او میری بات سن غور سے, ما اخرجنا من بلادنا ما ذکرتا, جو تو نے باتیں ذکر کی ہے نا اس وجہ سے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے نہیں آئے. غیر انا قوم نشرب الدم, ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دراصل خون پینا شروع کر دیا ہے. انہو قد بلغنا لا دم اطیب من دم الروم, اور ہمیں خبر پہنچی تھی کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے مزیدار خون رومیوں کا ہے, تو ہم وہ پینے کے لیے آئے ہیں, ہم کسی بھوک اور پیاس کے لیے نہیں آئے یہاں پہ. اگلا فقرہ کہا کہ جتنا تم زندگی سے پیار کرتے ہو ہم اللہ کی راہ میں جان دینے سے اتنا پیار کرتے ہیں. ناظرین کرام مجھے لینی ہے مختصر بریک, پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. شہادت مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ناظرین کرام جرجا رومیوں کا ایک بہت زبردست کمانڈر بھی تھا اور جرنیل بھی تھا. اس نے سیدنا خالد بن ولید کی بڑی تعریف سنی ہوئی تھی. آمنا سامنا ہو گیا میدان جنگ میں ہی, تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ جنگ تو بعد میں شروع ہوگی, میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بتاؤ. کہیں گے یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے بارے میں مشہور ہے کہ تم خالد سیف اللہ ہو, تو ہم نے سنا ہے کہ کوئی آسمان سے تلوار اتری تھی اور وہ تلوار تمہارے پاس ہے, اس لیے وہ تم جہاں جاتے ہو تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے, کیا یہ تلوار آسمان سے اتری ہے؟ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, میرے پاس تلوار آسمان سے نہیں اتری, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب میں وابستہ ہوا تو پھر میرے اندر انقلاب پیدا ہو گیا, اور اللہ کی توحید پہ جب مجھے یقین ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خالد سیف اللہ کا لقب دے دیا, تو یہ بات ہے, اس جذبے کے ساتھ میں لڑتا ہوں, شہادت کی تمنا لیے ہوئے, اور میں کامیاب ہو جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر دائرہ اسلام میں کوئی بندہ داخل ہو تو اس کے پہلے ساری گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا معاف ہو جاتے ہیں. اس نے کہا پھر سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید نے کہا اگر آپ ابھی کلمہ پڑھو تو میں اور آپ برابر ہو جائیں گے, بلکہ آپ مجھ سے بہتر ہو گے. اس نے کہا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے بہتر ہو جاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, جبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پاک سنے, ہمارے کانوں میں دل میں اتر گئے. اور آج کوئی مسلمان اگر تم ہو جاؤ گے تو تم نے حضور کو نہیں دیکھا, اس کے باوجود تم جو ہے وہ اسلام لاؤ گے تو تم ہم سے بہتر ہو جاؤ گے. یہ سن کے وہ خیمے کے اندر داخل ہوا, اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں. جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے رومیوں نے سمجھا کہ شاید یہ اندر کمانڈو ایکشن کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, لیکن جب وہ خالد بن ولید کے ساتھ لڑا تو ان کے حوصلے اسی وقت پست ہو گئے. یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے. جی ڈاکٹر تنولی صاحب. جی غازی صاحب, بالکل جس طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ سیدنا خالد بن ولید کی شخصیت میں جو ہمیں غیر معمولی ان کا ایک صلاحیتیں نظر آتی ہیں اور اسلام کے لیے غیر معمولی طاقت نظر آتی ہے, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ایمان کی طاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت, یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں دنیا کا ایک عظیم ترین جینیس کمانڈر بنا دیا. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, علامہ کہتے ہیں کہ کبھی سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے, کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار, لیکن ہے فکر مجھ کو مصرع ثانی کی زیادہ, اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار. قبضے میں جو یہ تلوار آ جائے تو مومن, یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. کہ جو فولاد کی تلوار ہے وہ فقر کی تلوار کے بعد خالد جانباز کی تلوار بنتی ہے. تو اب دیکھیں جب یہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری. تو اب نان شہید کچھ نہیں ہے, وہ تو اور کمزور کرتا ہے. تو کیوں اس کے اوپر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خاک میں شرر ہے, ایمان کا شرر. کب تک خالد دور رہے گا؟ یہ چیز ہے. کب تک قوت حیدری جو ہے سیدنا علی مرتضیٰ کی طرف جو اشارہ علامہ نے کیا, اصل میں ان کی خاک میں شرر ہے. ہم عبد تراب ہیں اور وہ بھو تراب ہیں, تو فرق بن گیا نا. ہم مٹی کے بندے ہیں اور وہ تمام مٹی کے آقا ہیں, کائنات کے آقا ہیں. تو غازی صاحب یہ
جب فتوحات کا زمانہ تھا اور یہ ساسانیوں کے ساتھ اور بازنطینیوں کے ساتھ اسلام کے لشکروں کی مارکہ آرائی ہو رہی تھی، تو ہیرا کا شہر عراق کا اس کا قلعے کا محاصرے کا معاملہ تھا، تو اس کا محاصرہ کر رہے تھے، اسلامی لشکر نے محاصرہ کر رکھا تھا اور بار بار کوشش کر رہے تھے کہ وہ آگے جائیں اور قلعے کو فتح کریں، تو وہاں سے پتھروں کی بارش اور تیروں کی بارش مسلمانوں کو آگے نہیں جانے دیتی تھی۔ اچھا، ان کا جو لیڈر تھا اس قلعے کا، جو سردار تھا عمر ابن عبد المسیح، وہ ایک عرب سردار تھا۔ اس نے بڑی حکمت کے تحت مسلمان کے لشکر کو دور رکھا ہوا تھا۔ جب مسلمان 2-3-4 دن کی مشقت کے بعد قلعے کی فصیل تک پہنچ گئے، تو اب جو سردار تھا عمر بن عبد المسیح، اس نے سوچا کہ اب میں مسلمانوں کو روک نہیں سکتا۔ اس نے اپنے جو آیان تھے، اپنے جو لوگ تھے، ان سے مشورہ کیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا اور باہر آ گیا، اور خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا جناب ہم نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صلح کر لیں۔ آپ فرمایا اب تو صلح کا وقت گزر چکا، کیونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا جب آپ جاتے تو آپ پہلے خط بھیجتے تھے جس میں آپ یہ چند چیزیں آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی بالکل پہلے دعوت اسلام، اور وہ آپ کا جو خط تھا وہ بڑا کلاسیکل ٹیکسٹ اس کا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ تم لوگ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تم پر امن کی چھتری تان دی ہے اسلام کی صورت میں۔ ہم آپ کے پاس دعوت لے کے آئے، آپ کے پاس 3 آپشن، آپ اسلام قبول کریں، ہماری ایمان میں آ جائیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو مت بھولنا ہم وہ لوگ ہیں جنہیں موت سے اتنی محبت ہے جتنی تمہیں شراب اور زندگی سے ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، اب جب اس نے عمر بن عبد المسیح نے کہا جی کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اس کا وقت گزر چکا، ہم تو پہلے آپ کو آپشن دیے تھے، آپ نے خود جنگ کا آپشن لیا تھا۔ اس نے کہا دیکھیں میں معمر آدمی ہوں، اور اگر آپ میرے ساتھ صلح نہیں کریں گے تو میرے پاس یہ زہر ہے، یہ میں پی لوں گا اور خودکشی کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا بھی میں تمہیں بتا دوں ہم وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، زہر میں نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو زہر جو بھی پیے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے دو۔ اس سے زہر لے کی سیدنا خالد بن ولید نے لے لی، پی لی، اور جیسے پی آپ کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، اور 2 لمحوں کے بعد آپ نارمل ہو گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس نے کہا 1000 آدمی اس کو سونگے تو مر سکتا ہے، انہیں پوری شیشے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو غیر ما فوق الفطرت مخلوق ہے۔ اسی وقت ہار گیا تھا۔ اس نے کہا جی میں آپ کی شرائط پہ تیار ہوں، اور پھر وہ جزیہ دینے پہ راضی ہوا۔ تو یہ جو کردار کا پہلو تھا ایمان کے اندر، اس درجے کا کمال، بھائی صاحب اس سے حقیقی بصیرت کھلتی ہے، اس سے اللہ رب العزت کی تائید سامنے آتی ہے، اللہ کے وہ لشکر سامنے آتے ہیں کہ جن لشکروں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اچھا جی سید صاحب، کیا کم من فیعت قلیلۃ فیعۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ، میں کوئی لفظ آگے پیچھے کر جاؤں تو آپ کریکٹ کر دیجیے گا، کہ اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں باذن اللہ۔ ہاں، کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ، باذن اللہ۔ تو ہماری پوری مسلمانوں کی تاریخ جو ہے، اب بھی پاکستانی فوج جو ہے بھارت کی فوج کے مقابلے میں ہم 1/3 ہیں، تو یہ ہمیشہ ہم کبھی، مجھے تو نہیں تاریخ اسلام میں ملا کہ ہم کثرت میں رہے ہوں۔ اچھا، خاص طور پہ وہ واقعہ سنائیں دومت الجندر کا، وہ عقیدر بن کیا تھا عبد الملک، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ دومت الجندر میں اس نے نہیں سرنڈر کیا تھا، حالانکہ وہ رومی ڈر گئے تھے لیکن یہ اکڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں وہ نیل گائے کے شکار کے لیے ہوگا، ذرا اس کو تو پکڑ کے لاؤ۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے ایک، کہ جنگ موتا میں آپ فرما رہے ہیں کہ اب زید شہید ہو گیا ہے، اب جھنڈا جو ہے وہ جعفر طیار کے ہاتھ میں، اب عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں، یہاں فرما رہے ہیں کہ عقیدر بن عبد الملک جو ہے وہ نکلا ہوگا نیل گائے کے شکار کے، اس کو پکڑ لاؤ۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن عزیز آپ کی باتیں 2 حصوں پر منقسم ہے، ایک تو لشکر اسلام کی قلت اور پھر بھی کامیابی، اور دوسرا آقا دو عالم علیہ السلام کا پہلے سے خبر دے دینا۔ اب یہ جیسے آپ نے قرآن عزیز کی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ تو ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں۔ حنین کا غزوہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ جب اس میں پیچھے سے دیکھیں، بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، صلح حدیبیہ، فتح مکہ تک بھی بڑی تعداد جو زیادہ ہوئی نا وہ 8000 تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ لیکن جس وقت حنین میں آئے ہیں، اب چونکہ مکہ والے بھی مسلمان ہو چکے تھے، حنین میں نکلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، آج ہم پر غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن ابتدائی طور پر کچھ تھوڑا سا حکمت عملی کے تحت جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو سبق دینا چاہا،
کچھ تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہوا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، یاد کرو اللہ نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی، خاص طور پہ حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پہ فخر کر رہے تھے، فلم تغن عنکم شیئا، تو تمہیں تمہاری کثرت کچھ کام نہ آئی۔ یہ دراصل صحابہ کو سبق دے دیا تھا کہ تم نے کبھی بھی کثرت پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ تمہارا انحصار ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر ہوگا۔ اور پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں روم، ایران اور اس طرح کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کے بارے میں خوشخبری فرما دی تھی کہ یہ فتح ہوں گی۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جس آپ نے کرنا تھا، جنگ کے اندر شرکت کرنی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما کے گئے تھے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت دی تھی کہ ان کے زمانے کے اندر سمندری جہاد ہوگا، وہ بھی ہوا۔ اسی طرح قرآن عزیز نے احادیث طیبہ میں سب کچھ بیان کر دیا گیا تھا۔ آپ ایران میں دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ ہرمز جو بڑا ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور عرب کا دشمن تھا بہت بڑا، اہل اسلام کا بہت بڑا مخالف تھا، جس وقت آپ نے اس کو خط لکھا، رستم کو خط لکھا، مہران کو خط لکھا اور یہ بات کہا کہ میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو پھر مقابلہ کرو، نہیں ہمت تو پھر امان میں آ جاؤ، اور بڑا اچھا ہوگا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے ہرمز کے ساتھ جو مقابلہ کیا، اس کو قتل کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر یہ بات بتائی کہ میں نے ہرمز کو قتل کر دیا ہے، اب جو اسلام دشمنی وہ کیا کرتا تھا وہ ٹھنڈی ہو گئی اس کی۔ تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو جواباً لکھا، فرمایا اس کا جتنا سامان تھا وہ سارا کا سارا میری طرف سے آپ کے لیے، حق بنتا ہے آپ کا۔ اچھا جی، اپنا پروفیسر صاحب، آپ پہ بعض اعتراضات بھی ہیں کہ وہ آپ خود سری کرتے تھے، اسی طرح جو بیت المال وہ جو ہوتا تھا مال جنگ میں آتا تھا، کیا اس کو مال غنیمت، اس میں بھی فراخ دلی بہت تھی، چونکہ سردار خاندان تھے نا، عمراء کے خاندان سے، قریشی تھے نا وہ بھی، اوپر جا کے تو شہزادہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اچھا، مالک بن نویرہ کا جو قتل ہے یہ آپ پہ بڑا الزام آتا ہے، اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کو کلیئر کر دیں۔ مالک بن نویرہ کا جو قتل ہے، یہ جو الزام ہے کہ جی اس کی جو بیوی تھی وہ اس کو قتل کر کے پھر اس سے نکاح کیا، مالک بن نویرہ نے تو بہت پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہوئی تھی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، اس دن حضرت خالد بن ولید کو خبر ملی کہ اس نے مٹھائی بانٹی تھی اور خوشیاں کی تھی۔ بالکل ایسا آپ نے کنفرم کرایا بندے بھیج کے، انہوں نے کہا جی ہاں اس دن اس نے لڈو بانٹے تھے، مٹھائی بانٹی تھی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری، جب آپ کی اس سے گفتگو ہوئی تو وہ ہر بات میں کہتا تھا آپ کے صاحب نے یہ فرمایا، آپ کے صاحب یہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، تمہارے صاحب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں وہی منافقت ہے اور تم مرتاد، تو اس لیے مارا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیرت ایمانی تھی، بے شک ایسے ہی، وہ اصل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں نا طلحہ اسدی جو تھا نبوت کا جنہیں دعویٰ کیا، اس کو بھی حضرت نے ختم کیا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے۔ اصل میں غیر صاحب اپنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے ساتھ وابستگی اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا عشق اور والہانہ ایک وارفتگی کا تعلق تھا وہ بڑا خاص ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر ہی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور وہ ایک بدبخت جو ہے اس نے کہہ دیا کہ اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت و حمیت ایمانی نے جوش مارا اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس گستاخ کا سر جو ہے وہ ابھی تن سے جدا کروں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نہیں، یہ حکمت کے خلاف ہے، لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ نبی جو ہیں وہ اپنے ہی صحاب کو مروا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن یاد رکھو کہ اس بدبخت کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی کہ جو قرآن بہت پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اگر آپ مجھے فوجی بھائیوں کو ٹریبیوٹ کرنے دیں تو یہ ان کے لیے ہمیشہ ایک بہت زیادہ جوش اور جذبے کا سبب بنے گا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح بے خوف ہو کے بے جگری سے کس طرح لڑ رہے تھے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے چھوٹے سے ایک اپنے بیان میں اس سارے راز کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ما ادری
من ای یومی افر، مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنی زندگی کو میں نے 2 دنوں میں بانٹا ہوا ہے، ان 2 دنوں میں سے میں کس دن سے پیچھے ہٹ کے بھاگوں؟ ان کا جی وہ 2 دن کون سے ہیں؟ ان کا یوم اراد اللہ ان یہدی لی کرامتن، میری زندگی کا ایک دن وہ ہے جس میں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ میں خالد کو عزت دوں، تو کیا میں عزت لینے سے واپس بھاگ جاؤں؟ میں تو بڑھوں گا عزت لینے کے لیے۔ وَيَوْمٌ أَرَادَ اللَّهُ أَن يُهْدِيَ لِي شَهَادَةً، یا میری زندگی کا دوسرا دن وہ ہے جس میں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ مجھے شہادت دے، تو کیا میں شہادت لینے سے پیچھے بھاگوں گا؟ تو مجھے تو اپنی زندگی 2 دنوں میں بٹی نظر آتی ہے، کسی دن کرامت ملتی ہے اور کسی دن شہادت کی جستجو لیے میں میدان عمل میں جاتا ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ ڈاکٹر تنولی 9 تلواریں موتا میں ٹوٹی ہیں، سبحان اللہ، اور پھر ایک چھوٹی سی تلوار رہ گئی تھی، تلوار ہی ختم ہو گئی، یمنی تلوار، وہ چھوٹی سی تھی۔ اس کے باوجود اچھا باقی باتیں تو ان کی عظمت اور ان کی شجاعت، جرأت، دلیری بچپن سے، اچھا طاقتور بھی تھے، ظاہر ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قد کے برابر قد بھی تھا، اور سیدنا عمر فاروق بچپن میں پنڈلی بھی توڑ دی تھی کشتی میں، لیکن جب وڈرا کیا گیا کہ جی لوگوں کا یہ تصور ہو گیا ہے کہ شاید فتح جو ہے خالد بن ولید کی وجہ سے ملتی ہے، اللہ پہ یقین جو ہے وہ کہیں کمزور نہ ہو جائے، کمال ہے، ویسے خوش ہو رہے، نعرے لگا رہے ہیں اس بات پہ، کیا بات۔ ورنہ بندے کو کہو کہ بھئی تم تو اب سپاہی بن گئے ہو جرنیل سے، تو جرنیل سے سپاہی، یہ بڑی بات ہے، یہ خالد بن ولید ہی کر سکتے۔ غازی صاحب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جتنی جدوجہد تھی، ان کے جتنے غزوات تھے، جنگیں تھی، جہاد تھا، وہ عہدے کے لیے نہیں تھیں، اللہ کی رضا کے لیے تھیں۔ اگر عہدے کے لیے ہوتی یعنی اخلاص اس سے ثابت ہوتا ہے، اخلاص کے لیے تھی، اور طاقت تھی اخلاص کے اندر، ورنہ وہ غازی صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی جسمانی طاقت، ان کی صلاحیت، ان کا جو عبقریت تھی، عسکری عبقریت تھی، اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اس لیے تو ابوبکر صدیق فرما رہے تھے نا کہ میں اللہ کی تلوار کو نیام میں کیسے ڈالوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں سیف اللہ، جنگ موتا کا منظر جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں فرما رہے ہیں اللہ کی تلوار۔ تو یہ جو منصب تھا ان کا، اور بات وہی ہے کہ ان کے اندر اخلاص کا یہ عالم تھا۔ اور غازی صاحب دیکھیں ان کی طاقت اور ان کا جو میدان جنگ کے اندر فنون حرب کا اظہار اور اس کے اوپر جو کمانڈ تھی، یہی جو مارکے ہو رہے تھے شام کی فتوحات کے باب میں، تو ایک قلعہ تھا عین التمر جس کے اوپر ایران کا اثر تھا، تو وہاں کا جو سردار تھا عقبہ، اس کو ایرانیوں نے بلایا، ایرانی کمانڈر نے بلایا اور کہا کہ آپ خالد بن ولید کا سامنا کریں اور اس کو روکیں، تو ہم آپ کو شہنشاہ ایران سے یہ اعزازات بھی دلوائیں گے، اس کے دربار میں اعلیٰ منصب بھی دیں گے، اور مزید بھی جو سہولتیں ہوں گی اب آپ کو دیں گے۔ اس نے کہا میں یہ، پہلے تو اس کو بڑا ڈر لگا کہ خالد بن ولید کا سامنا کون کرے، بہرحال اس نے تیاری شروع کر دی۔ جب مارکے کا دن آیا تو یعنی جو جیسا کہ روٹین تھی اسلام کے لشکر کی اور ان کے لشکر کی کوئی نسبت نہیں تھی، عدلی نسبت نہیں تھی، لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو عقبہ نے کہا کہ ایسا کیا بہتر نہیں کہ ہم دو بدو مقابلہ کر لیں، وہ بڑا بھاری بھرکم اور بڑا قوی جرنیل تھا۔ خالد بن ولید نے کہا بہتر ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ خالد بن ولید کو پرسنلی گرفتار کر کے شہنشاہ ایران کے دربار میں پیش کرے اور اپنے انعامات حاصل کرے۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا تو خالد بن ولید کی اتفاقاً اس کی تلوار کی وجہ سے آپ کی تلوار گر گئی، جیسے خالد بن ولید کی تلوار گری اسے بھی تلوار پھینک دی اور آ کے مقابلہ شروع کر دیا۔ خالد بن ولید بڑے پھرتیلے جسم کی اور سلم جسم کی شخصیت تھے۔ کافی جد و جہد کے بعد، جنگ کے بعد، آپ نے اس کو نہ صرف زخمی کر دیا بلکہ گرفتار کر کے اپنے لشکر میں لے آئے۔ جب اس کو گرفتار کر کے لائے تو اس کا سارا لشکر میدان جنگ چھوڑ کے چلا گیا اور وہ قلعہ جو تھا اس طریقے سے بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے اندر جو ایک غیر معمولی اعتماد تھا، جو غیر معمولی انہیں گرفت حاصل تھی عسکری فنون پہ، اور جس طرح مخالف لشکر پہ وہ غالب آ جاتے تھے، جس طرح وہ حکمت عملیوں کو مختلف انداز سے بدل کے برتتے تھے میدان جنگ کے اندر، ان کا دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب خالد کی تلوار اور خالد کے سپاہی کس طرف سے ہم پہ حملہ آور ہوں گے۔ اب اتنا بڑا جینیس ہوتے ہوئے اگر وہ چاہتے تو کوئی اور اقدام کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی طرف سے ان کی معزولی کے احکامات آئے تو انہوں نے ان احکامات کو اسی طرح سے خوش آمدید کہا جس طرح منصب بڑھنے کے احکامات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، وہ موئے مبارک کی بات آ جائے، برکت، کتنا یقین تھا اس بات پہ
کہ باقاعدہ وہ ٹوپی گر گئی ہے اور کچھ صحابہ شہید ہو گئے تھے وہ ٹوپی حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ ٹوپی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کہ اتنا آپ نے نقصان کر لیا؟ تو اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصل اندر بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا یہ غیروں کے ہاتھ چلا جائے، نمبر 1. نمبر 2 اس کی جو برکت تھی اسی سے تو میرا سارے کام بنتے تھے. ہمارے سب علماء نے یہی بات لکھی کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات میں جو 125 کے قریب معرکوں میں شرکت فرمائی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد جس بات پر ان کو یقین ہوتا تھا وہ آقا دو عالم علیہ السلام کی دعا جو منہ مبارک کی صورت میں ہمیشہ ان کے ساتھ تھی، اور اسی سے برکت بھی حاصل کرتے تھے. جب کبھی ایسا معاملہ ہوا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے جایا کرتے تھے. خاص بات یہ بھی ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے آپ کو جو بال عطا فرمائے تھے وہ حضور کی پیشانی مبارک سے لیے گئے تھے. سبحان اللہ. پیشانی شریف کے بال تھے. اور پھر ایک مقام ایسا آیا جس وقت حاضر ہو کے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے اس کو حل فرما دیں. فرمایا خالد بتاؤ کیا بات ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ یہ ظاہری معاملات جتنے ہیں یہ جنگوں کے معاملات اس سے تو کبھی نہیں گھبرایا، ایک جن ہے جو تنگ کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. تو سرکار نے ایک دعا یاد کروائی، فرمایا یہ دعا پڑھو. تو آپ فرماتے جیسے ہی وہ دعا پڑھی تو وہ جنات جو فریب کیا کرتے تھے میرے ساتھ تنگ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مجھے محفوظ اچھا جی، وصال تو پھر بستر پہ ہوا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ آپ نے وقت وصال جو امت کے نام میسج دیا ہے وہ اس امت کو یاد رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا تھا کہ فلا نامت آیون الجبنا، اللہ کرے بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے. اگر بزدل موت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں ہوتی تو یہ دیکھو میرا جسم 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ تیر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن میں آج بستر پہ مجھے موت آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد میں موت نہیں ہے، موت جو ہے وہ تبھی آنی ہے جب اللہ رب العالمین جب لکھا ہوا ہے. بہت شکریہ پروفیسر. اللہ کی تلوار کو کس نے توڑنا تھا؟ اللہ کی تلوار. اسی لیے کسی نے کہا نا جب انہوں نے حسرت کی تو انہوں نے کہا جی آپ کا لقب ہی سیف اللہ ہے، سیف اللہ کی تلوار اس کو نیام میں اللہ نہیں ڈالنا تھا. ایسے ہی. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. آنکھ کے درد کا روحانی علاج ہے. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالیں، انشاءاللہ آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو پڑھیں. اور آج چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو. سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب جسم بنا ہی موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے. آج کے روزنامہ 92 میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مضمون ہے. ہمارا پروگرام یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، اس کو بھی دیکھیں. ناظرین کرام، خاص طور پہ میں نے گزارش کرنی ہے، سید جہانگیر شاہ سعیدی اسلام آباد میں بڑی علمی شخصیت ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو ان کا سارے خطباء جو ہیں پاکستان بھر کے اور دنیا کے ان سب کو کہیں کہ جب وہ اپنا خطبہ ختم کریں تو اپنے جو مقتدی ہیں ان سے نعرہ لگوایا کریں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ پہ بات نہیں، پورا کلمہ پڑھا کریں. تو یہ ایک اچھی تجویز ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ظالم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں برما میں، کشمیر میں، فلسطین میں، پاکستان کے ارد گرد ممالک میں، اللہ تعالیٰ ان سب ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو برباد فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. صاحب میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے. ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ لگایا کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.